السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کریں گے ہڑتال کے حوالے سے۔ پورے پاکستان میں پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ہڑتال کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور آخرکار یہ ہڑتال کیوں کی گئی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو آٹا ڈیلر ایسوسی ایشن ہے انہوں نے بھی ہڑتال کا اعلان کیا ہے، کیوں کیا ہے یہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آٹا ڈیلر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رامبیل حاجی صاحب، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، کیا کہیں گے یہ ہڑتال کا سلسلہ کیوں ہے، کب تک جاری رہے گا اور کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں، آٹے کی قلت پیدا ہوگی یا نہیں؟ سارے پاکستان میں جو ظلم ہمارے کے پی کے پہ ہو رہا ہے نا، کسی صوبے پر پہ یہ نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے اوپر انہوں نے ولدہود نے ٹیکس بھی لگایا ہوا ہے، وہاں سے پنجاب گورنمنٹ نے ہمارے اوپر جو ٹیکس لگایا پرمٹ کا، وہ ابھی آٹا نہیں چل رہا بغیر پرمٹ کے۔ پرمٹ بنانا پڑے گا ہر گاڑی کے لیے اور ان سے وہ رشوت لے گا۔ اگر پرمٹ نہیں بنائیں گے تو 10-20 ہزار روپے اٹک پہ ہمارے ہر گاڑی سے لے گا وہ۔ یہ ایک تباہی ہماری اوپر آئی۔ دوسری تباہی یہ ہے کہ انہوں نے ودہولڈ ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ اگر ہم آٹا نہ لائیں تو وہ تو الگ بات ہے، اگر گاڑی وہاں سے لوڈ کرے تو 20 ہزار ودہولڈ ٹیکس ہم ادا کریں گے، اور وہ جو پرمٹ ہے، پرمٹ جو آٹا وہاں سے بند ہے اس پہ 10 ہزار اور ہم رشوت دیں گے، تو اس کے بعد ہمارے دکان پہ آٹا آئے گا۔ تو اس کاروبار سے اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ یہ تو سراسر ظلم زیادتی ہے ہمارے غریب کے پی کے لوگوں سے۔ یہ سارا بوجھ تو ہم پر آئے گا، ہمارے اوپر تو کچھ نہیں آتے، سارے غریب عوام پر یہ بوجھ آئے گا۔ تو خدا کے لیے ودہولڈ ٹیکس اس کو بھی ختم کرے، اور جو آٹا انہوں نے اس پہ پابندی مریم نواز نے لگایا ہے کہ بغیر پرمٹ کا آٹا مت چھوڑے، تو یہ تو ظلم ہے ہمارے پاکستان ہے، ان کا تو نہیں ہے خالی، ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانی دی ہے۔ خدا کی قسم یہ پاکستان بنانے میں ہمارا 22 سالہ چاچا، ان کو گولی لگ گئی، وہ انگریزوں نے ان کو گولی سے اڑایا تھا، ہم سب نے ان کے لیے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے۔ یہ ہمارا مشترک ملک ہے۔ وہاں پر جب گندم پیدا ہوتا ہے تو ہمارے اوپر وہ پابندی لگاتے، کتنا اس کے لیے ٹیکس دے دو، پرمٹ لے لو، تو یہ تو ظلم ہے یار، سراسر ظلم ہے۔ خدا کے لیے ودہولڈ ٹیکس بھی ختم کرو اور یہ پرمٹ وغیرہ ختم کرو۔ اچھا حاجی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا ہے کہ اٹک کے مقام پر جو ہے تو وہ لیا جاتا ہے، رشوت لی جاتی ہے، ٹیکس لی، کون لوگ ہیں جو یہ رشوت لیتے ہیں؟ دوسری بات اس کے ساتھ ہی کہ یہ اگر جو آپ پیسے دیتے ہیں تو یہ کن کی جیبوں میں جاتے ہیں؟ خزانے کو جاتے ہیں، حکومت کو جاتے ہیں؟ یہ پیسے جو جاتے ہیں یہ رشوت نہیں جاتے ہیں میرے بھائی۔ وہاں سے جو جس مل سے ہم آٹا لیتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کے لیے پرمٹ بناؤ۔ انہوں نے کوٹا 1840 روپے میں 20 کلو آٹا اپنے حکومت کو دیتے ہیں، یعنی پنجاب حکومت کو، اور ان کے بغیر جو بھی آٹا وہاں سے جائے گا وہ ان کے لیے فوڈ ڈائریکٹریٹ سے پرمٹ بنائے گا، اور وہ پرمٹ جب نہیں بنے گا تو اگر ہم آٹا یہاں پر لایا کرے تو اٹک پہ ان سے تقریباً 10 ہزار روپیہ رشوت لے گا فوڈ ڈپارٹمنٹ، پنجاب کے فوڈ ڈپارٹمنٹ اس سے رشوت لیتے ہیں اور اپنے جیبوں میں ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو یہ آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں کہ پنجاب سے جتنا بھی آٹا آتا ہے تو اٹک کے مقام پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ والے جو ہے تو ان سے رشوت لیتے ہیں اور پیسے لیے جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ وہ پیسے کہاں جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ شروع ہے اور جس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ اور انہوں نے بات کی ہڑتال کی، تو یہ ہڑتال کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک وفاق کی جانب سے، وفاقی حکومت کی جانب سے ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے۔ پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کی جانب سے 2 مطالبات ہیں، ایک ود ہولڈنگ ٹیکس جو بجٹ میں پاس کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ بجلی کی بلوں میں MDI جو ٹیکس میں کی شرح میں جو اضافہ کیا گیا ہے، تو یہ 2 مطالبات ہیں۔ جبکہ خیبر پختونخوا فلور مل ایسوسی ایشن مالکان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا مطالبہ بھی انہوں نے کیا ہے کہ جو آٹے کی سپلائی ہے گندم کی ایک صوبے سے دوسرے صوبے وہ بھجواتے ہیں تو اس پہ جو پابندی لگائی گئی ہے، جو ٹیکسز ہے، جو پیسے لیے جاتے ہیں، تو اس پہ وہ پابندی اور وہ چیزیں ختم کی جائے۔